الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کے کرسمس کے موقع پر یہ بحث عموماً ہمارے ہاں چھڑ جاتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اس پر بڑی لیدیں ہوتی ہے کہ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور ان کی ان تقریبات میں شرکت کرنی چاہیے، ان کی خوشیوں میں یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر ایک نقطہ نظر تو وہ ہے جو ذرا لبرل تصور ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات کا تقاضا ہے، اور یہ ہمسائیگی کا تقاضا ہے، اور یہ ساتھ رہنے اور کام کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا کرسمس کی مبارکباد دینے میں یا ایسی تقریبات میں شرکت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور پھر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کرسمس کی یہ تقریبات یہ مذہبی سے زیادہ تہذیبی روایت بن گئی ہیں، اور مسیحی برادری وہ اس کو ایک عید کے طور پر اور ایک خوشی کے دن کے طور پر اور ایک تہوار کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ اس کے بالکل بالعکس اور اس کے مقابل ایک دوسرا نقطہ نظر اور زیادہ شدت والا نقطہ نظر وہ مذہبی طبقے کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے دن کو منانا گویا اللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے دن کو منانا، لہٰذا یہ شرک ہے، صریحاً حرام ہے، اور ایسی کسی تقریب میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی مسیحی برادری کو اس موقع پر مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ دونوں انتہائی اپنی جگہ قائم ہیں اور ان کے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، اور وہاں ظاہر ہے کہ مسیحی اکثریت میں ہے، تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کیا اس موقع پر غیر متعلق رہ سکتے ہیں؟ کیا اپنے ساتھ کام کرنے والے اور کیا اپنے پڑوسیوں اور کیا اپنے جاننے والے تعلق داروں کو وہ بالکل اگنور کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عملی سوال ہے۔ اور کیا وہ اس موقع پر کوئی منفی رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مسیحی برادری کو اس پر ڈانٹ سکتے ہیں کہ بھئی تم شرک کر رہے ہو اور غلط کر رہے ہو، اور اس کے ذریعے کیا وہ اس معاشرے کے اندر کوئی ہیجانی کیفیت اور انتشار پیدا کرنے کے باعث نہیں بنے گی؟ اور اسی طرح جو پاکستان میں ہمارے مسیحی برادری ہے، اور خاص طور پر وہ تو پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، غریب طبقات ہوتے ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ خوشی منائیں؟ اور اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کریں؟ تو یہ وہ عملی سوال ہے جس کو سوچنا چاہیے۔ اس پر اگر ہم غور کریں تو ایک اعتدال کی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ یہ بات بجا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہیں، ان کی والدہ مریم صدیقہ کو ہم ایک بزرگ خاتون سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چنیدہ خاتون سمجھتے ہیں، لہذا کرسمس کے ان مواقع کو دعوت کا موقع بنانا چاہیے۔ پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں اور جن لوگوں کا انٹریکشن ہے مسیحی برادری سے، تو وہ ضرور ان مواقع کا فائدہ اٹھائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ان کے لیے دعوت کی جائے، ان کو اپنے گھروں میں یا ہوٹلز میں مدعو کیا جائے، اور ان کے سامنے اسلام کا جو تصور ہے وہ رکھا جائے، ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ رکھا جائے، اور وہ بہت آسان ہے۔ اگر ان لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 35 سے 37 تک اس کا سمپل ترجمہ رکھ دیا جائے، اسی طرح سورہ آل عمران ہی کی آیات 45 سے 51 تک اس کا سمپل ترجمہ رکھ دیا جائے، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیات میں حضرت مریم کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا تعارف بیان کیا گیا۔
اسی طرح سورہ النساء کی آیات 171 اور 72 کا ترجمہ پیش کیا جائے تو اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں بات آئی ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیات 116 تا 18 یہ ان کے سامنے رکھی جائے تو اس سے وہ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے وہ بھی ان کے سامنے نکھر کر آ جائے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مریم کی آیات 16 تا 36 اس میں پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سمویا ہے اور اپنا جو مسلمان کا نقطہ نظر ہے وہ بیان کیا۔ جب حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے تو نجاشی ایک مسیحی بادشاہ تھا، اور حضرت جعفر نے سورہ مریم کی انہی آیات کی تلاوت کر کے نجاشی کے سامنے حضرت مسیح کے حوالے سے اپنا پورا عقیدہ رکھ دیا تھا، اور اس بات نے اثر کیا اور اسی کے نتیجے میں نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو گویا یہ موقع ہے کہ ہم اپنی مسیحی برادری کو صحیح نقطہ نظر جو قرآن کا نقطہ نظر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے وہ ان تک پہنچائیں، اور اس کا بہت امکان ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ لوگ اسلام میں انٹرسٹ شو کریں گے اور ہمارے لیے دعوت کا ایک موقع ملے گا۔ اس موقع پر انہیں تحائف دیے جا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب انہیں پیش کی جا سکتی ہے، قرآن کا ترجمہ انہیں پیش کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک مسلسل دعوت کی بنیاد پر کانٹیکٹ رکھا جا سکتا ہے، اور بعید نہیں کہ اگلے سال کا کرسمس آنے سے پہلے یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لہٰذا یہ وہ موقع ہے جسے دعوت کا موقع بنایا جائے، ان لوگوں کے لیے اچھا کھانا تیار کیا جائے، ان کی ضیافت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ آپ کا یہ مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، آئیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا جائے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اس سے ان کے دل میں اسلام کے لیے ایک تجسس پیدا ہوگا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو اسلام کے قریب کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر بحثوں میں پڑھنے کے بجائے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی مسیحی برادری تک ایک ان کی تعریف قلب بھی ہو جائے گی، ایک ان کی یعنی دل کی ان کو دل کو سکون اور راحت بھی مل جائے گی، انہیں ایک احساس بھی ہوگا کہ ان کی خوشی میں کوئی شریک ہے، اور ان تک اسلام کی دعوت بھی پہنچ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔